نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 سے کریں گے۔ 150 جو 6 تھی اسی کے کانٹیکس میں یہ آیت ہے۔ 157 بھی 156 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ جو زمین میں چلتے پھرتے تھے یا جنگ میں شامل ہوتے تھے کہ اگر ہمارے پاس تم ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے یا مرتے نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ حسرتوں والا، مطلب جس میں اللہ رب العزت کی ذات پر جس کو توکل نہ ہو، جس کو قدر پر یقین نہ ہو، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے جو کیا ہو غافل ہو، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم یوں کر لیتے تو یہ ایسا ہو جاتا، اگر ہم یہ تدبیر کر لیتے تو ایسا ہو جاتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ انسان کی حیات اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، وہ چاہے جتنی بھی تدبیریں کر لے، جتنا بھی ہاتھ پیر مار لے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کی موت لکھ دی ہے تو وہ یقیناً ہو کر رہے گی، چاہے وہ کہاں ہو، اپنے بند گھروں میں بیٹھا ہو۔ تو یہاں پر وہ لوگ کہہ رہے تھے جو کافر تھے کہ اگر تم کیا کرتے، باہر نکل کر نہ جاتے، ہمارے پاس ہوتے گھروں میں، تو تمہیں موت نہیں آتی، تمہیں قتل نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو تم کیا ہوتے، اگر تمہاری قتل، ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا نا، اگر تمہارا قتل ہونا لکھا ہے یا موت آنی لکھی ہے تو تم خود اپنے مقتل و اپنی قتل گاہوں تک خود پہنچ جاتے۔ اور اللہ رب العزت کیا ہے، ہر حیات اور موت پر، زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب اسی کے کانٹیکس میں یہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 157۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 157۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اگر تمہیں موت بھی آ جائے یا قتل بھی کر دیے جاؤ، اگر تم میدان جنگ میں قتل کر دیے جاؤ تو اللہ رب العزت کی جو تمہیں مغفرت ملے گی، جب تم غازی یا شہید بن کے تم جا رہے ہو، تم میدان جنگ میں کھڑے ہوئے اور وہاں پر اللہ کی راہ میں تم قتل کر دیے گئے یا نکلے ہو راستے سے اور تمہیں موت آ گئی، تو تم تو کیا ہو گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اس کے لیے مغفرت اور اللہ کی رحمت سے بڑی کیا چیز ہے کہ جو چیزیں تم جمع کر رہے ہو، اگر اور 10 سال جی لیتے، 20 سال جی لیتے اور 50 سال جی لیتے تو کیا جمع کرتے؟ یہی کچھ جمع کرتے، دنیا کی زندگی کا سامان، متاع دنیا جمع کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی آخرت کے تعلق سے، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے جو تم اپنی لمبی زندگیوں میں جمع کرو گے۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مرنا، اللہ رب العزت کی راہ میں قتل ہونا، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ لمبی لمبی زندگی پا کر انسان دنیاوی چیزوں کو کیا کرے، جمع کرتا رہے۔ انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ نمبر 157۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، و سب سے پہلا لفظ ہے واو۔ واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے۔ واو کا ترجمہ ہوگا اور، اردو میں ہوگا اور انگلش میں ہوگا اینڈ۔ ٹھیک ہے، واو اور، لئن قتلتم، اور اب یہاں پر لام جو ہے لام توکید ہے،
लाम, लामे, यानी एम्फेटिक लाम है, जिससे क्या किया जाता है, बात में जोर पैदा की जाती है, वजन पैदा किया जाता है, तो इसको एम्फेटिक लाम कहा जाता है। लाम का तर्जुमा यहाँ पर क्या होगा, अलबत्ता, बेशक, सर्टेनली। ठीक है, अलबत्ता, सर्टेनली, यकीनन। ठीक है, अलबत्ता यानी यकीनन, बेशक। व और अलबत्ता, लाम, अलबत्ता, इन। अब ये इन क्या है, ये यही वाला इन है। ठीक है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिखेंगे तो इन ही है ये। तो ये हमजा लिखने के, ये हमजा लिखने का ये भी तरीका है। ठीक है, ये भी तरीका है, डायरेक्ट आप जेर लगाना चाहें तो डायरेक्ट हमजा के नीचे जेर लगा दें। इस तरीके से भी, ये तीनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। तो इनका तर्जुमा क्या होता है, अगर। इन मतलब अगर, इफ। ठीक है, इन यानी अगर, इफ। व और, ला, अलबत्ता, इन अगर, और अलबत्ता अगर, और यकीनन अगर, कुतिल तुम। अब ये पास्ट टेंस है, फेले माजी है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ माजी कैसा आ रहा है, पेश और जेर। पहला, पहले लेटर पर पेश है और दूसरे लेटर के नीचे जेर है, यानी दम्मा और कसरा का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माजी मजहूल हो जाएगा, यानी पास्ट पैसिव हो जाएगा, पास्ट पैसिव। तो कतला मतलब कतला, उसने कत्ल किया, कुतिला मतलब उसे कत्ल किया गया। ठीक है, तो कुतिल मतलब कत्ल किए गए, तुम। ठीक है, कुतिला मतलब हो जाएगा कत्ल किए गए। पेश और जेर की वजह से ये क्या बन गया, पैसिव बन गया, पास्ट पैसिव, माजी मजहूल। तो उल्टा तर्जुमा हम करेंगे, कत्ल किए जाओ। व और, ला, अलबत्ता, इन अगर, उतिल, ऑफ तालाम इसके रूट लेटर हैं, कत्ल किए जाओ। कौन, तुम यानी तुम सब, तुम। और अगर कत्ल किए जाओ तुम, ठीक है, यू वर किल्ड, यू आर किल्ड, ईडी के साथ आ जाएगा पास्ट टेंस, यू आर किल्ड। व और, ला, अलबत्ता, इन अगर, कुतिल कत्ल किए जाओ तुम सब, अगर तुम कत्ल कर दिए जाओ। फी सबीलिल्लाही, फी हरफ जर है, प्रपोजिशन है। फी का तर्जुमा क्या होगा, में, इन, इंग्लिश में इन और उर्दू में। किस में, सबील, सबील के रूट लेटर हैं सीन, बा, लाम। सबील मतलब रास्ता, वे। ठीक है, सबील मतलब रास्ता, वे। किसके रास्ते में, अल्लाह ही, अलिफ लाम हा इसके रूट लेटर हैं, अल्लाह मतलब अल्लाह। इन द वे ऑफ अल्लाह, इन द कॉज ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में। अब ये फी हरफे जर है, तो हम पहले आगे के वर्ड को पढ़ लेंगे और उसके बाद पीछे हरफे जर की तरफ जाएंगे जब हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे। इंग्लिश में हम सीधा तर्जुमा करेंगे, इन द वे ऑफ अल्लाह, लेकिन उर्दू में जब हम तर्जुमा करेंगे, अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में। व और, ला, अलबत्ता, यानी बेशक, इन अगर, और अलबत्ता अगर, कुतिल कत्ल कर दिए जाओ, कत्ल किए जाओ तुम सब, फी में, सबील रास्ते, अल्लाह ही अल्लाह के रास्ते में। औ, औ का मतलब क्या होता है, या, उर्दू वाला या, इंग्लिश वाला और। ठीक है, औ, या, या तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, या फिर मुत्तुम, मुत्तुम क्या है, फेले माजी है, ये भी फेले माजी है, इम्परफेक्ट, सॉरी, पास्ट टेंस है, फेले माजी है,
पास्ट टेंस है, ठीक है। मुत्तुम माता से बना है मुत्तु, यानी मीम वाव ता इसके रूट लेटर है, मौत से बना है, मौत, मौत आना यानी जी तुम्हें मौत आ जाए, यानी तुम मर जाओ। मुत्तुम, तुम, देखें यहाँ पर ता दो है ना, मीम वाव ता इसके रूट लेटर हैं। अब इसका वाव जो है वो ड्रॉप हो गया, क्यों ड्रॉप हो गया? क्योंकि ये वीक लेटर है, सॉरी, वीक लेटर यानी हरफे इल्लत, हरफे इल्लत है, वीक लेटर है, कौन सा? वाव। तो वाव क्या हो गया? यहाँ से ड्रॉप हो गया, गायब हो गया। हरफे इल्लत अलिफ वाव या तीन है अरबी जबान में, जो कि कभी कभी क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, या कभी कभी एक दूसरे की जगह को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो पास्ट टेंस हो गया, पहले माजी है, इसके रूट लेटर है मीम वाव ता, मौत से बना है ये, और इसका वाव ड्रॉप हो गया, बचा क्या? मीम और ता, और दूसरा क्या है? तुम, ये दो लफ्ज मिल गए, तो क्या हो गया? मर जाओ तुम, यानी मौत आ जाए तुम्हें। तो हम तर्जुमा क्या करेंगे? डाइड, ठीक है, मर जाओ। कौन? तुम यानी तुम, या तो तुम्हें मौत आ जाए, या तुम या तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, या तुम मर जाओ, ठीक है। यानी तुम्हें या एक दो सूरत होती है ना, या इंसान खुद मर जाए या उसको मार दिया जाए, तो दोनों ही सूरतें अल्लाह ने यहाँ पर बता दी कि अगर अल्लाह की राह में तुम खुद मर जाओ या तुम्हें मार दिया जाए, ठीक है, तो दोनों ही सूरतों में क्या होगा? अल्लाह की मगफिरत और रहमत तुम्हारे नसीब में होगी, ठीक है। वह और ला अलबत्ता इन अगर कुतिल कत्ल कर दिए जाओ तुम सब, फी में सबील रास्ते अल्लाह ही अल्लाह के रास्ते में, औ या मुत्तुम तुम मर जाओ, यानी तुम्हें मौत आ जाए, ल मगफिरतुन, ल फिर से आ गया ये लाम, यहाँ पर जो आया था लाम ताकीद है, लाम एम्फेटिक लाम, यानी जोर पैदा करना है बात में, वजन पैदा करने के लिए। तो सर्टेनली का तर्जुमा होगा सर्टेनली, बेशक, यकीनन, अलबत्ता, अलबत्ता आप कह सकते हैं, यकीनन, बेशक, मगफिरतुन, मगफिरतुन, ये मगफिरत के रूट लेटर हैं गैन फ रा, मगफिरत मतलब मगफिरत, फॉरगिवनेस। और जो भी वर्ड तनवीन पर एंड होते हैं, यानी दो जबर दो जेर दो पेश पर जो वर्ड्स एंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इस्म कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था अल से शुरू होने वाले और तनवीन पर खत्म होने वाले, ठीक है। जो वर्ड अल से शुरू हो या तनवीन पर खत्म हो, तो वो क्या कहलाते हैं? इस्म, नाउन, इस्म। तो ये क्या होगा? मगफिरतुन इस्म है, नाउन है, ठीक है। ल अलबत्ता, मगफिरतुन, मगफिरतुन यानी मगफिरत, वफरा बख्शिश, मगफिरत या फिर फॉरगिवनेस, मगफिरत, बख्शिश, अलबत्ता बख्शिश या मगफिरत किसकी तरफ से? मिन अल्लाही, मिन हरफ जर है, प्रपोजिशन, मिन का तर्जुमा होगा से, फ्रॉम, इंग्लिश में फ्रॉम, उर्दू में से, किसकी तरफ से? अल्लाही, अलिफ लाम हा इसके रूट लेटर हैं, अल्लाही, अल्लाह से, यानी अल्लाह की तरफ से मगफिरत होगी, और क्या होगा? वह, और, एंड हरफ अतफ है कंजंक्शन वाव, यानी और, रहमतुन, रहमत, जैसे मगफिरत है इस्म, नाउन, उसी तरह रहमत भी एक नाउन है, ठीक है। और ये दोनों है ना गोलता पर एंड हो रहे हैं, मतलब ये फीमेल नाउन है, फीमेल इस्म है। जो भी वर्ड गोलता पर एंड होते हैं वो क्या होते हैं? फीमेल होते हैं, ठीक है, मुअन्नस होते हैं।
رحمت ان کے روٹ لیٹر ہے رحمہ. رحمت مطلب رحمت، مرسی. ٹھیک ہے، رحمت یعنی مرسی. اور لا البتہ ان اگر قتل کر دیے جاؤ تم فی میں سبیل راستے اللہ، اللہ کے راستے میں، او یا موت آ جائے تم کو، یا مر جاؤ تم، لا یقیناً البتہ مغفرت ہے من سے اللہ کی طرف سے، اور رحمت کیا ہے، خیر، ف یا را روٹ لیٹر ہے، یہ بھی کیا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے، دو پیش پر اینڈ ہو رہا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، تنوین اس کو کہا جاتا ہے. تو دمت عین پر اینڈ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، اسم ہے. خیرون مطلب بہتر، کیا ہے، بہتر ہے، بیٹر. اللہ کی طرف، البتہ بخشش اللہ کی طرف سے، اور رحمت کیا ہے، بہتر ہے. کس سے، مما یجمعون. اب اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، من اور ما. من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، من مطلب سے، فرام. ٹھیک ہے، سے یا فرام. ماں کیا ہوگا، ماں یہاں پر ماں کا ترجمہ ہوگا جو، اس سے جو. ماں کا ترجمہ ہوگا جو، واٹ. واٹ کا ترجمہ ہوگا جو، کا ترجمہ ہوگا. ماں کے تین ترجمے ہوتے ہیں، کیا، نہیں، جو. یہاں پر جو کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے جو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ مغفرت اللہ کی طرف سے اور رحمت بہتر ہے اس سے جو، کس سے جو، یجمعون. یجمعون کیا ہے، فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ. اونا لگ گیا، پلورل ہو گیا سب. یہ اونا کس کے لیے آتا ہے، اونا اینا واو الف جو ہوتا ہے وہ پلورل جمع کے لیے آتا ہے. اونا مطلب سب، وہ سب. اور روٹ لیٹر کیا بچ گئے بیچ میں، جیم میم عین. جمع، جمع کر رہے ہیں، وہ سب جمع کر رہے ہیں. دے accumulate. وہ سب جو جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو تم دنیاوی چیزیں جمع کر رہے ہو، چاہے کتنی بھی ایکسپینسو ہو، کتنی بھی لگژریس ہو، کتنی بھی لیوش ہو، تمہاری جو دنیا کی زندگی ہے، چاہے اس میں جتنا بھی آرائش آسائش عیش و آرام ہو، جو بھی تم جمع کر رہے ہو، اس سے بہتر کیا ہے، اللہ رب العزت کی مغفرت اور رحمت. اور انسان کو جنت میں جانے کے لیے یہ دونوں ہی چیزیں درکار ہیں، دونوں ہی چیزیں. کہ انسان جو غلطیاں کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی مغفرت چاہیے، اور اللہ رب العزت کی رحمت اس لیے چاہیے کہ جتنی بھی ہم نیکیاں کر لیں، چاہے پوری زندگیاں نیکیاں کرتے ہوئے گزار دیں، وہ اس جنت کی قیمت نہیں ہو سکتی. جنت جتنی ایکسپینسو ہے، جتنی لیوش ہے دنیا کی زندگی سے، اتنی ہماری نیکیاں اس کے برابر نہیں ہو سکتی. تو جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی، ہمارے اعمال پلس رحمت اور پلس اللہ کی مغفرت، یہ تینوں چیزیں ملیں گی، تو پھر کیا ہوگا، محض انسان اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور مغفرت ان معاملات کے لیے جو اس سے کوتاہیاں ہو جائے، اور رحمت نیکیاں جو کی ہیں اس کا وزن اس جنت کی برابر نہیں ہے. تو رحمت جب ایڈ ہوگی اس میں، تب جا کے انسان کو جنت میں کیا ملے گا، داخلہ ملے گا.
جنت میں انٹری ملے گی۔ تو یہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ دنیا کی چیزیں جو تم ہوارڈ کر رہے ہو، جو ایکومولیٹ کر رہے ہو، جمع کر رہے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت مل جائے، اس طریقے سے کہ تم اللہ کی راہ میں مر جاؤ یا مار دیے جاؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی قتل ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، تو اللہ کی مغفرت تمہارا کیا کر رہی ہے؟ انتظار کر رہی ہے۔ اور رحمت کا ایک نام جنت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ریپیٹ کرتے ہیں آیت کو۔ اور لا البتہ ان اگر قتل کر دیے جاؤ تم سب، پیسے و پیش اور زیر کی وجہ سے، اور لا البتہ ان اگر اور بے شک اگر قتل کر دیے جاؤ تم سب، فی میں سبیل راستے اللہ اللہ کے راستے میں، او یا مر جاؤ تم سب، موت آ جائے تمہیں، لا یقیناً البتہ، مغفرت من سے اللہ اللہ سے، اللہ کی طرف سے۔ جہاں بھی حرف جر آئے گا وہاں ہم آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھیں گے اور حرف جر کو بعد میں پڑھیں گے اردو میں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے مغفرت یعنی اللہ کی طرف سے مغفرت، اور رحمت الرحمت، خیر بہتر ہے، من سے ما جو اس سے جو، یا وہ وانون سب جمع کر رہے ہیں، وہ سب جو جمع کر رہے ہیں اس سے اللہ کی مغفرت اور رحمت زیادہ بہتر ہے۔ سمپل آیت ہے، ہم دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اور البتہ اگر قتل کر دیے جاؤ تم اللہ کی راہ میں، یا مر جاؤ تم، موت آ جائے تمہیں، یقیناً مغفرت اللہ کی طرف سے، یا اللہ سے یعنی اللہ کی طرف سے، اور رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ سب جمع کر رہے ہیں۔ اور البتہ اگر قتل کر دیے جاؤ تم اللہ کی راہ میں، یا موت آ جائے تمہیں، یقیناً مغفرت اللہ کی طرف سے اور رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ سب جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو نیکسٹ آیت ہے وہی سیم اسی کانٹیکس میں وہی بات ہو رہی ہے، آیا نمبر 158، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ یہاں پر بتا دیا گیا کہ انسان مرے یا مارا جائے، وہ قتل ہو جائے، اپنے گھر میں مر جائے، یا کسی بیماری سے مر جائے، یا جنگ میں شہید ہو کر مر جائے، یا کسی اور وجہ سے مر جائے، یا وہ راستے میں سفر میں مر جائے، کسی بھی حالت میں وہ مرے، جمع تو اس کو اللہ ہی کی طرف ہونا ہے، لوٹنا تو اس کو اللہ ہی کی طرف ہے، تو بالآخر تمہیں جانا تو اللہ ہی رب العزت کی طرف ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ جو یہ باتیں منہ سے نکال رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، ہمارے ساتھ گھروں میں بیٹھے ہوتے تو قتل نہ ہوتے، تو گھر میں بھی موت آئے گی تب بھی اللہ کی طرف جانا ہے، اور جنگ کے میدان میں موت آئے گی تب بھی اللہ کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر وہی بات آ رہی ہے، سیم ورڈز ہیں، وہ اور حرف عطف ہے، کنجنکشن، اس کا ترجمہ ہوگا اور اینڈ، واو یعنی اور یا اینڈ، لا پھر سے آ گیا لام تاکید، ایمفیٹک لام ہے، کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ البتہ، یقیناً، بے شک، سرٹنلی، اور البتہ، بے شک، سرٹنلی، یقیناً، ان پھر سے آ گیا ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر، اف، اور البتہ اگر، اور بے شک اگر، متم، سیم روٹ لیٹر ہیں، سیم ورڈز ہیں، متم کے روٹ لیٹر ہے میم واو تا، اور تم دونوں ملا کر واو اس کے اندر سے ڈراپ ہو گیا بیکاز وہ حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے، موت یعنی موت، اور تم یعنی تمہیں موت آ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس ہے، متم یعنی مر جاؤ، مر جاؤ، کون؟ تم، اگر تم مر جاؤ یعنی تمہیں موت آ جائے، یعنی خود سے جو موت آتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اگر تم مر جاؤ، اف یو ڈائی، ٹھیک ہے؟ تم یعنی یو، اگر تم مر جاؤ، او یا، انگلش اردو والا یا، اور انگلش میں اور، ٹھیک ہے؟ اردو والا اور نہیں ہے، انگلش والا اور، یا قتل تم سیم ورڈ ہے، فعل ماضی ہے لیکن پیش اور زیر آ رہا ہے، دیکھیے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ماضی مجہول،
यानी पास्ट पैसिव। रूट लेटर क्या है इसके? ऑफ द लाम, कत्ल से बना है, पेश और जेर की वजह से माजी मजहूल हो गया। तो अब तर्जुमा क्या होगा? कतला मतलब उसने कत्ल किया, कुतिला मतलब उसे कत्ल किया गया, ज़लमा उसने जुल्म किया, जुलिमा उसे उस पर जुल्म किया गया, शरीबा उसने पिया, शुरीबा उसे पिया गया, अकला उसने खाया, उकीला उसे खाया गया, नजला उसने नाजिल किया, नुजिला उसे नाजिल किया गया, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर कुतिल कत्ल किए गए, कत्ल किए जाओ। ठीक है, कत्ल किए जाओ, कत्ल किए जाओ। कौन? तुम, तुम कत्ल किए जाओ, यू किल्ड, आर किल्ड। ठीक है, एंड इफ यू डाई और आर किल्ड, ठीक है, ईडी के साथ आ जाएगा बिकॉज ऑफ पास्ट टेंस, किल्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया? माजी मजहूल का तर्जुमा हो गया, उल्टा तर्जुमा हो गया। व और ला अलबत्ता इन अगर मुत मौत आ जाए, तुमको मौत आ जाए, औ या कुतिल कत्ल कर दिए जाओ, तुम कत्ल कर दिए जाओ, या मर जाओ या मारे जाओ, दोनों सूरतों में क्या होगा? ल इलल्लाही, ल ल और इला दो वर्ड हैं, ये दोनों मिला हुआ नहीं है, अलग अलग है। ल- इस तरीके से ल प्लस इला। ठीक है, तो ल मतलब ये लामे तौकीद है, एम्फेटिक लाम है। इसका तर्जुमा क्या होगा? यकीनन, अलबत्ता। 3 मरतबा आ चुका अब तक ये, 3 नहीं एक्चुअली 4 टाइम्स आ गया। अलबत्ता, यकीनन, बेशक, इंडीड, सर्टेनली। ठीक है, ल इला, ल इलल्लाही, इला मतलब तरफ, टूवर्ड्स। क्या है ये? इला हरफे जर है, प्रपोजिशन है। इला का मतलब होगा तरफ, टू, टूवर्ड्स, तरफ, तक, ये सारे तर्जुमे होते हैं। ल अलबत्ता, इला तरफ। ये देखिए ला नहीं है, ला, ला नहीं है, ल फिर ई, इस तरीके से लिखा हुआ है ये। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये अलिफ के नीचे जेर है, ये इला का ला है। तो इला यानी तरफ, टूवर्ड्स। अल्लाही, किसकी तरफ? अल्लाही, अलिफ लाम हा, अल्लाह, अल्लाह की तरफ। अब चूंकि ये इला हरफे जर है, इसीलिए हम अल्लाह वर्ड को पहले पढ़ेंगे, इला वर्ड को हम बाद में पढ़ेंगे। और ये जो अलिफ बीच में आ रहा है, ये आप इसको नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इसके ऊपर कोई भी साइन नहीं है, कोई भी हरकत नहीं है। ठीक है, ल तरफ, ल यकीनन, अलबत्ता, इला तरफ, किसकी तरफ? अल्लाह ही, अल्लाह की तरफ। तुहशरून, अब ये तुहशरून जो है ये क्या है? मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। लेकिन आप गौर कीजिए, ये पहले लेटर पर पेश है और तीसरे पर जबर है, तो ये क्या हो जाए? होगा मुजारे मजहूल, मुजारे मजहूल हो जाएगा, इम्परफेक्ट पैसिव हो जाएगा। ठीक है, इम्परफेक्ट पैसिव, मुजा मुजारे मजहूल। किस वजह से? पेश और जबर की वजह से, दम्मा और फतहा की वजह से। तो पेश और जबर, जब थर्ड लेटर पर जबर और पहले पर पेश, दम्मा और फतहा आ जाए, तो ये मुजारे मजहूल हो जाता है। अब तर्जुमा कैसा होगा?
یہ تان کا تا ہے، تا یعنی تم، ہونا مطلب سب، حشرہ مطلب حشر ہونا، جمع ہونا، گیدر ہونا، ٹھیک ہے. حش ش را اس کے روٹ لیٹر ہیں، بیچ میں جو بچ گیا وہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. حشرہ، حشر مطلب جمع، ٹھیک ہے، جمع. اور پیش اور زبر کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ کیے جاؤ گے، ٹھیک ہے. یو ول بی گیدرڈ، یو all will be gathered. Sorry. ٹھیک ہے، تم سب جمع کیے جاؤ گے. تو انسان چاہے نہ چاہے اسے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، لوٹ کر اس کی طرف. اللہ رب العزت جو نہیں جائیں گے ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا، جو نہیں جانا چاہیں گے ان کو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے، لیکن جائیں گے سب اللہ ہی کی جانب. تا تم واو نون سب حشرہ جمع پیش اور زبر کیے جاؤ گے، تم سب جمع کیے جاؤ گے. کس طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ طرف، اللہ ہی، اللہ کی طرف، اللہ کی جانب. و اور لا البتہ، بے شک، یقیناً، اگر، اور البتہ اگر، اور البتہ اگر موت آ جائے تم کو موت آ جائے، او یا قتل کر دیے جاؤ تم سب، لا طرف سوری لا یقیناً، البتہ، الا طرف، اللہ ہی، اللہ کی طرف، تا تم واؤ سب حشرہ جمع اور پیش اور زبر کیے جاؤ گے، تم سب اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. آئی ریپیٹ، اور البتہ اگر، اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تم سب، یعنی تمہیں موت آ جائے یا تم سب قتل کر دیے جاؤ تو کیا ہوگا؟ اور البتہ اگر مر جاؤ تم، موت آ جائے تمہیں، او یا قتل کر دیے جاؤ تم سب قتل کر دیے جاؤ، لا یقیناً، البتہ، الا طرف، اللہ ہی، اللہ کی طرف، تا تم واؤ سب حشرہ جمع پیش اور زبر کیے جاؤ گے، تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تم سب، یقیناً اللہ ہی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. تو وہی بات یہاں پر بھی ریپیٹ ہوئی، اور کہ قتل کیا جانا اللہ کی راہ میں یا مر جانا مغفرت اور رحمت کا سبب ہے، اور سب کو اللہ ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے، چاہے وہ اپنی نیچرل ڈیتھ، اس کی جو ڈیتھ ہوتی ہے، جو طبعی موت ہوتی ہے وہ ہو جائے، یا پھر وہ کسی میدان جنگ میں شہید ہو جائے. پھر نیکسٹ آیا کی جانب چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 159. بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلا ورڈ لیتے ہیں فبما. ف سب سے پہلا ورڈ ہے ف، حرف عطف ہے، عطف کنجنکشن ہے. ف پھر، تو، سو، دین، پس، یہ سارے ترجمے ہوں گے، آپ کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ف پھر، ف پھر، بی. اب یہ جو بی ہے، بی حرف جر ہے، حرف جر، پریپوزیشن ہے،
ٹھیک ہے، حرف جر پرپوزیشن ہے، تو بی کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں وجہ، وجہ سے، بیکاز. ٹھیک ہے، بی وجہ سے، بی پھر بی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ ماں، ماں کا ترجمہ یہاں پر بھی ہوگا جو، یا آپ بی کا ترجمہ انگلش میں آف واٹ بھی کر سکتے ہیں، آف واٹ، بیکاز آف. پھر بی وجہ سے ما جو، اس وجہ سے جو، رحمت من اللہ، پھر بوجہ رحمت، رحمت ابھی ہم نے پڑھا تھا، یہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ناؤن. کیوں ناؤن ہوگا؟ دیکھیں اس کے نیچے دو زیر ہے اور یہ فیمیل ورڈ ہوگا. کیوں ہوگا فیمیل ورڈ؟ کیونکہ یہ گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے، مؤنث ورڈ ہے اور اسم ہے، ناؤن ہے. اچھا، اب رحمت کے روٹ لیٹر ہے رحمہ، رحمت مطلب رحمت، مرسی. ٹھیک ہے، پھر پھر بی وجہ سے ما جو، پھر اس وجہ سے جو، رحمت، رحمت من اللہ، من حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، من سے، from، اللہ ہی، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ ہی یعنی اللہ، اللہ سے یعنی اللہ کی طرف سے. من حرف جر ہے، اسی لیے اللہ ورڈ کو ہم پہلے پڑھ لیں گے، من کو ہم بعد میں پڑھیں گے. پھر بی وجہ سے ما جو، اس وجہ سے جو، رحمت، رحمت مین سے اللہ، اللہ کی رحمت سے. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی مرسی ہے، آف دا مرسی فرام اللہ. اللہ کی رحمت کی اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے کیا ہے؟ لنتا لہم، لنتا. اب آپ نے اگر تجوید کا رول وغیرہ پڑھا ہوگا تو آپ نے کبھی پڑھا ہوگا لین، لین حرف لین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، واو اور یا حرف لین ہوتے ہیں، تو لین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نرم پڑنا. تو لنتا کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر؟ یہ لنتا جو ہے پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے لام یا نون. لین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جینٹل، نرم. ٹھیک ہے، تا، یہاں پر دیکھیں اینڈ میں تا آ رہا ہے، تا جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم، میل کے لیے. اور تی اگر آتا ہے پاسٹ ٹینس اینڈ میں تو تم آتا ہے فیمیل کے لیے. یاد رکھیے اس بات کو کہ اگر تا کے اوپر زبر آ جائے تو تم میل ہوتا ہے، تا کے نیچے زیر آ جائے تو تم فیمیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور تا کے اوپر پیش آ جائے تو میں ہوتا ہے ترجمہ اس کا، اور تا کے اوپر سکون آ جائے تو اس کا ترجمہ وہ عورت ہوتا ہے. ہم ایک مرتبہ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تا کے اوپر سکون وہ عورت، تم، تا کے اوپر زبر تم مرد، تا کے نیچے زیر تم عورت فیمیل، اور تا کے اوپر پیش یعنی میں. اب وہ میل فیمیل کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چار تا ہوتے ہیں فعل ماضی میں، پاسٹ ٹینس میں، اور اس تا کی وجہ سے ترجمہ چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ غلطی سے لنتا کو لنتی کہہ دیں تو مطلب تم عورت نرم ہو. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کہیں لنتو یعنی میں نرم ہوں. ٹھیک ہے، نرمی میری طرف سے ہے. اگر لنتا مطلب آپ نرم ہے، لنتی مطلب آپ عورت نرم ہے، اور لنتا کے اوپر تا کے اوپر سکون آ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہو جائے گا کہ وہ عورت نرم ہے. لانا، لانت کر کے وہ ورڈ ہوگا، وہ والی لانت نہیں، لانت. تا کے اوپر اگر سکون آ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ عورت نرم ہے، لانت، اس طریقے سے. اور لنتا کا مطلب ہو جائے گا آپ مرد، لنتو کا مطلب ہو جائے گا ہم، میں، سوری ناٹ ہم، میں نرم ہوں. لنتی مطلب آپ ایک عورت نرم ہے، اس طریقے سے ترجمہ چینج ہوگا. تو لنتا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تا کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اور یہاں
लिन का जो रूट लेटर है लीन से है, यानी नर्म, और ये जो या है इसके अंदर से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? लाम और नून दिखाई दे रहा, या नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज या क्या है? हरफे इल्लत है, वीक लेटर है। तो वीक लेटर कभी कभी क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। तो नर्म हो गए, आप नर्म हो गए। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यू डेल्ट जेंटली, बहुत जेंटल हैं आप इनके मामले में। किनके? सहाबा कराम के मामले में, ईमान वालों के, बल्कि काफिरों के मामले में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नर्म थे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह की रहमत है कि आप लोगों के लिए क्या है? नर्म है। अगर यहाँ पर इस आयत में बयान किया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर नरमी दी गई थी कि लोग जो थे चाहते थे कि वो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे रहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते रहें। तो देखें, जो जिनके जबान में मिठास होती है, या जो लोग मतलब नर्म होते हैं, नर्म खूब होते हैं, तो उनसे लोगों को बात करना अच्छा लगता है। यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि अल्लाह रब्बुल, और एक लीडर, एक जो एक लीडर जो होता है, जो किसी मजमे की कयादत कर रहा है, जो उनको मतलब गाइड कर रहा है, एक गाइड, एक लीडर, एक टीचर, इनके लिए क्या होना चाहिए? नरमी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर नरमी नहीं होगी तो क्या होगा? अल्लाह ने कहा कि देखें, आप जो हैं अल्लाह की रहमत से नर्म खू हैं, बहुत नरमी रखते हैं। अगर आप कहीं सख्त जबान होते, आपकी जबान में सख्ती होती, आप लोगों को झिड़क कर बात करते, या आप जो थे सख्त दिल होते, तो क्या होता? ये जो मजमा आपके चारों तरफ भटकता रहता है, हर वक्त चाहता है कि आपकी कंपनी लोगों को मिले, वो सब छट जाते, कहीं इधर इधर उधर भटक जाते, कोई आपके करीब भी नहीं आता। यहाँ पर अल्लाह के रसूल की एक बहुत प्यारी सिफत बयान की गई है कि आप जो हैं लोगों के हक में बहुत नरमी रखते हैं, बहुत नर्म हैं। इसीलिए लोग क्या हैं? आपके चारों तरफ घिरे रहते हैं, आपको अतराफ से घेर के रखते हैं, और हर कोई चाहता है कि आपकी कंपनी, आपकी सोहबत उनको मिल जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो किसी लीडर में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा फबीमा, फिर वजह से, माँ जो, इस वजह से, जो रहमत, रहमत है, मिन से, अल्लाह ही, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो रहमत है, उस वजह से क्या है आप लिनता, लीन है, नरम है। लहुम, ल, ये हरफे जर है। अब तक जितने भी लाम आए थे पिछली आयतों में, वो सब लामे तौकीद थे। यहाँ पर जो आया है वो हरफे जर है, प्रपोजिशन है। यहाँ पर लाम का तर्जुमा होगा लिए, फॉर। जब हरफे जर के तौर पर आता है लाम, तो उसका तर्जुमा होता है लिए, फॉर। हुम, हुम क्या है? अटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि जुड़ा हुआ है, जमीरे मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम मुत्तसिल कह रहे हैं। हुम मतलब उनके लिए, उन सब के लिए, फॉर देम। ठीक है, आप, यू आर जेंटल फॉर देम, यू डेल जेंटली विद देम। तो आप उनके साथ बहुत नरमी इख्तियार करते हैं, उनके लिए आप बहुत नर्म हैं। नर्म मतलब ये बॉडी नर्म नहीं, वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती तौर पर भी अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी भी वो फूलों की तरह नरम थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान में उससे भी ज्यादा नरमी थी। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी वाली खूबी बयान की है। ठीक है, और उससे क्या हुआ? उससे ये फायदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोग बात सुना करते थे। देखिए, आप अगर किसी को कुछ सुनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरत है कि आपके अंदर नरमी हो। अगर आप नरमी नहीं रखेंगे तो आप किसी को कुछ नहीं सुना पाएंगे, आपको कोई सुनना भी नहीं पसंद करेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि आप जो नरमी रखते हैं, इसी वजह से लोग आपके चारों तरफ कैसे होते हैं? घिरे रहते हैं। ठीक है, फिर बीमा, बी वजह से, माँ जो, इस वजह से, जो रहमत, रहमत है, मिन से, अल्लाह ही, अल्लाह की तरफ से,
اللہ کی جانب سے جو آپ کو رحمت کی سے نوازا گیا، وہ رحمت کیا ہے؟ آپ کی نرمی. آپ نرم ہیں ان کے لیے. ان کے لیے مطلب ان صحابہ کرام کے لیے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کرام کے لیے نرم نہیں تھے، بلکہ سبھی کے لیے بہت شفیق اور نرم خو تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، و اور اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. لو، لو مطلب اگر. اف، اس کا ایک اور ترجمہ ہوتا ہے مے بی، پرہیپس، سوری، ٹھیک ہے. کاش کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اس میں، کاش. لیکن یہاں پر اگر کا ترجمہ ہے، تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں لو یعنی اگر. اف، ان کا ترجمہ بھی اگر ہوتا ہے اور لو کا ترجمہ بھی اگر ہوتا ہے. وہ اور لو اگر کنتا، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. جیسے لنتا ہے ویسے کنتا ہے، پہلے ماضی پاسٹ ٹینس. روٹ لیٹر ہے اس کے کاف، واو، نون، کونا. ہم نے اس روٹ لیٹر کے 3 میننگ بتائے تھے آپ کو، ہے، تھا، ہونا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہونے کا ترجمہ ہے ہوتے. ہوتے اور تا مطلب آپ. یہاں پہ ہم تم نہیں، تو نہیں کہہ سکتے، بیکاز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تا یعنی آپ، اور پونا مطلب ہوتے. اگر آپ ہوتے، و اور لو اگر کن ہوتے تا آپ، آپ ہوتے. ٹھیک ہے، اگر آپ ہوتے، یو ہیڈ بین. اگر آپ ہوتے کیا ہوتے؟ فزن. فزن غلیظن، یہ دو دو کوالٹی بتائی گئیں سخت مزاج لوگوں کی. ف، زوئیں، زوئیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو یہ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. ٹھیک ہے. فزن، ف زوئیں، زوئیں کا مطلب ہوتا ہے روڈ، سخت زبان، سخت زبان. تندخو، سخت زبان تندخو. اچھی اردو میں آپ تندخو کہہ سکتے ہیں. تند یعنی کہ جس کی کڑوی زبان ہوتی ہے نا، ذرا سختی ہوتی ہے زبان میں جو انسان کے دلوں کو چیر دے. تو روڈ، جس کے لہجے میں تھوڑی روڈنس ہو. تو فزن مطلب روڈ، سخت زبان. غلیظ، غلیظ، غلیظ غین لام زوئیں سے ہے ہارش. غین لام زوئیں، غلیظ مطلب سخت. کیسا سخت؟ کیا چیز سخت ہے؟ القلب، دل. غلظہ یعنی ہارش، ہارش ہارٹ، ہارش ہارٹڈ. تو یہاں پر قلب کا ترجمہ ہوگا، ال سے آ رہا ہے. ال کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ د. انگلش میں د ہوتا ہے اور اردو میں ال کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. ال کیا کرتا ہے؟ کسی بھی ورڈ کو خاص کر دیتا ہے، عام سے خاص بنا دیتا ہے، کامن سے پراپر بنا دیتا ہے، نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے. سوری سوری، نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے. یعنی کسی بھی ورڈ کو خاص کرنا ہو، اس سے پہلے آپ ال لگا دیتے ہیں. اور ال لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ ال لگانے سے کوئی بھی ورڈ اسم بن جاتا ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اور قلب کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ قاف لام با. ال کا ترجمہ ہو گیا دا انگلش میں، اور قلب کا مطلب قاف لام با، قلب کا مطلب ہوتا ہے ہارٹ. ٹھیک ہے، دل. تو سخت دل، سخت زبان. اگر کسی کی سخت دل ہو، سخت زبان ہو، تو لوگ اس سے بات نہیں کرنا پسند کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہم بولے، نہ یہ اپنی سخت زبان کھولے ہمارے ساتھ. تو وہ کیا کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ نہ اس سے منگل ہونا پسند کرتے ہیں، نہ اس کی کمپنی، نہ اس کی صحبت پسند کرتے ہیں، بلکہ دوری اختیار کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ اور لو اگر کن ہوتے تا آپ ہوتے، فزن سخت زبان، اور غلیظ القلب سخت دل. فزن مطلب سخت زبان، زبان کی تندی کو فزن کہا جاتا ہے. اور غلیظ مطلب ہارش ہارٹڈ، سخت دل ہوتے، سخت دل.
تند خو اور سخت دل ہوتے، لن فدو، لن فدو من حولک. اب اس کے روٹ لیٹر ہیں لام، سوری ان فدا سے بنا ہے یہ، یہ جو لا ہے یہ لام توکید ہے. کہاں چلا گیا؟ ہاں جی، لا ان فدو، لا ان فدو تو یہ مل گیا تو لن فدو ہو گیا. لا لام توکید ہے، ایمفیٹک لام ہے. لا یقیناً، البتہ، بے شک. ٹھیک ہے، بے شک. اب اس کے روٹ لیٹر ہیں فا، دواد، دواد. لا یقیناً ان فدو، اس کے اندر الف نون ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے، الف اور نون ایکسٹرا ہے. فا، دواد، دواد اس کے روٹ لیٹر ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. فا، دواد، دواد فا، دواد، دواد اس کے روٹ لیٹر ہیں. الف نون شروع میں ایکسٹرا ہے. واو الف پلورل یعنی جمع کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے، جمع کے لیے آئے گا. تو واو الف یعنی وہ سب. فا، دواد، داد، فدا کا مطلب ہوتا ہے ڈسپرس، منتشر ہو جانا، پھیل جانا، دور ہو جانا. البتہ وہ سب منتشر ہو جاتے. وہ سب کیا ہو جاتے؟ واو الف وہ سب، فا، دواد، دواد منتشر ہو جاتے. منتشر ہو جانا مطلب پھیل جانا، دور ہو جانا، کسی کے قریب نہ ہونا. ٹھیک ہے، دے would have disappeared, dispersed. تو اگر آپ ایسے ہوتے کہ آپ کے اندر سختی ہوتی، آپ کی زبان سخت ہوتی، آپ کا دل سخت ہوتا، تو لوگ کیا ہوتے؟ چھٹ جاتے، دور ہو جاتے، منتشر ہو جاتے. من حولکا، من سے، فرام، حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے فرام، سوری فرام. کس کس طرف سے؟ حولی کا. حول، حول اور کا دو الگ الگ ورڈ ہیں. حول پلس کا، حول مطلب سراؤنڈنگ. روٹ لیٹرز ہیں اس کے ہا، واو، لام. حول مطلب اراؤنڈ، سراؤنڈنگ، اراؤنڈ، آس پاس، آس پاس. حول ماحول کہتے ہیں نا ہم، اسی طریقے سے حول مطلب آس پاس سے، اراؤنڈ. کس کے آس پاس سے؟ یو کا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو متصل اٹیچ کہہ رہے ہیں. اراؤنڈ یو، آپ کے. جی، الگ الگ ہو جانے کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا، مطلب یہ ہوگا دور ہو جاتے، یہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. دور ہو جاتے، الگ ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ لوگ الگ الگ آپس میں ہو گئے. یہاں پر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں دور ہو جاتے، منتشر ہو جاتے، پھیل جاتے، چھٹ جاتے. چھٹ جاتے ایکچولی میں یہ ترجمہ ہوگا کہ وہ سب چھٹ کے دور ہو جاتے. کس طرف سے؟ حولی کا، آپ کے اطراف سے، آپ کے جانب سے، آپ کے آس پاس سے وہ چھٹ کر دور ہو جاتے. ٹھیک ہے، من سے، حولی اطراف سے، کا آپ کے اطراف سے، آپ کے آس پاس سے وہ چھٹ کر دور ہو جاتے، وہ الگ ہو جاتے. وہ چھٹ کر الگ ہو جاتے تو پھر ٹھیک ہے، یوں ترجمہ الگ الگ ہو جانے سے بہتر آپ کہیں چھٹ کر الگ ہو جاتے. ٹھیک ہے، آپ کے اطراف سے. جی، پھر بھی اس وجہ سے ما جو رحمت رحمت ہے، من سے اللہ اللہ کی طرف سے، لن نرم ہو گئے، تا آپ، لا لیے، ہم ان کے لیے آپ نرم ہو گئے. وہ اور لو اگر کن ہوتے، تا آپ، فزن تند خو،
سخت زبان، غلیظ القلب یعنی سخت دل، غلیظ سخت، القلب دل۔ غلیظ ہم اردو میں کسی گندگی اور برے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اردو والا غلیظ اور عربی والا غلیظ بالکل ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے؟ غلیظ مطلب سختی ہو، ٹھیک ہے؟ قلب دل کے سخت ہوتے، لا یقیناً، ان فدو واو وہ سب فدا چھٹ جاتے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منتشر ہو جاتے، دور ہو جاتے، من سے، حولی، اطراف کا، آپ کے اطراف سے وہ چھٹ کر الگ ہو جاتے، آپ کے اطراف سے وہ کیا ہو جاتے؟ منتشر ہو جاتے۔ تو کیا کرو؟ فاعفو عنہم، فاعفو، اب یہاں پر آرڈر ہے، اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، کمانڈ دے رہے ہیں، حکم امر ہے، میں امر یعنی کمانڈ ہے، حکم ہے۔ اچھا، فاعفو میں پہلے فا بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے، فاعفو میں فا پھر عفو ہے، فا مطلب پھر، دین، تو، سو، پس، پس، دین، سو، پھر کیا کرو؟ پارڈن کرو، عفو کر دو۔ عین فا واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، عین فا واو۔ عفو ہم ورڈ بہت رمضان میں پڑھتے ہیں نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو فاعفو، فاعف کا مطلب معاف کرنا، ٹھیک ہے؟ عفو کرنا، درگزر کرنا، عین فا واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، تو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، اوفو، معاف کر دو، درگزر کر دو، درگزر کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، پارڈن دیم، پارڈن، ٹھیک ہے؟ عنہم، درگزر کر دیجئے، یہ کیا ہے؟ حکم امر ہے، آرڈر ہے، کمانڈ ہے، اللہ کی جانب سے حکم ہے۔ پھر اوفو، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے، عنہم، درگزر فرما دیجئے، ان، حرف جر، پریپوزیشن ہے سے، فرام، ان کا ترجمہ سے فرام بھی ہوتا ہے، اباؤٹ بھی ہوتا ہے، بارے میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا ترجمہ اس کا ہوتا ہے اباؤٹ، بارے میں، ایک ہوتا ہے سے فرام، دوسرا ہوتا ہے اباؤٹ، بارے میں۔ سے، ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا ہم اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، ان سے، ان سب سے، ٹھیک ہے؟ ان سب سے، اور دیم کا ترجمہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ فرام دیم، پھر اوفو، درگزر فرما دیجئے، ان سے، ہم ان سے، الٹا ترجمہ کریں گے کیونکہ ان حرف جر ہے، اسی لیے ہم کو پہلے پڑھ لیں گے اردو میں، اور ان کو بعد میں پڑھیں گے۔ انہم، ان سے درگزر کر دیجئے، اور کیا کیجئے؟ وہ، اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن، واو یعنی اور، ٹھیک ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، استغفر، اب یہاں پر استغفر کے روٹ لیٹر ہے غین، فا، را، غفرا، استغفر، سین تا شروع میں آ رہا ہے، سین تا، تو اس کا مطلب مانگیے، چاہیے، طلب کیجیے، مانگیے، طلب کیجیے، کیا طلب کیجیے؟ غفرا، مغفرت، بخشش، ٹھیک ہے؟ سینتا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، طلب کرنا، چاہنا، ٹو سیک، ٹھیک ہے؟ سیک، آسک، آسک واٹ؟ forgiveness، forgiveness، آسک forgiveness، کس کے لیے مانگیے معافی، کس کے لیے بخشش مانگیے؟ لہم، یہاں پر اللہ نے کہا کہ آپ خود سے درگزر بھی کرتے رہیں اور مغفرت مانگتے رہیں، لہم، سینتا مانگیے، غفرا مغفرت، مغفرت مانگیے،
आस्क फॉरगिवनेस, इंग्लिश में सीधा तर्जुमा होगा, उर्दू में उल्टा तर्जुमा होगा। आस्क फॉरगिवनेस, मगफिरत मांगिए, किसके लिए? लहुम, ला हरफ जर है, प्रपोजिशन है, ला लिए, फॉर, हुम आ गया फिर से, अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसको मुत्तसिल अटैच कहते हैं, जमीर मुत्तसिल, उन सब के लिए, उन सब के लिए, फॉर देम, आस्क फॉरगिवनेस फॉर देम, मगफिरत मांगिए उनके लिए, खुद भी दरगुजर करते रहें और अल्लाह से भी मगफिरत तलब करते रहें उनके लिए, अपने साथियों के लिए, अपने सहाबा के लिए। फिर ओफू यानी उनसे अगर कोई गलतियां कोताहियां होती रहें तो उनको क्या करते रहें? मुआफ करते रहें। अब क्या हुआ था उहद में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मासियत हो गई थी, नाफरमानी हो गई थी। अल्लाह ने कहा कि देखिए आपकी नरमी की वजह से ये आपके साथ हैं। क्या वजह थी? वो सिर्फ अपने ईमान की बिना पर आपका साथ दे रहे हैं, वो आपके साथ है, आपके साथ जंग में है, कोई उनको पैसों पर तो रखा नहीं गया है, कोई जॉब तो नहीं कर रहे हैं वो लोग, ना उनको कोई सैलरीज मिल रही हैं, वो सिर्फ अल्लाह की खातिर आपके साथ, अल्लाह की खातिर, और आपने जो उनको मकसद है जिंदगी बताया है उसकी खातिर वो आपके साथ है। और आपकी भी नरमी जो है उसकी वजह से भी वो आपके अतराफ से उनको छटने नहीं देती, आपसे दूर नहीं जाने देती। तो आप क्या करते रहें? अगर उनसे कोई गलतियां होती रहें तो उनसे क्या करते रहें? दरगुजर फरमाते रहें और उनके लिए बख्शिश तलब करते रहें। यानी अगर उनसे कोई कोताहियां हो जाए आपके सहाबा से, आपके कंपेनियन से, तो आप उनको मुआफ करते रहें और दरगुजर करते रहें उनसे। फिर उफू दरगुजर करें अनसे हम उनसे, व और इस तक सीनता माफी सॉरी मांगते रहें, गफरा मगफिरत बख्शिश ला लिए हम उनके लिए, वशाविर हम फिल अमरी, और क्या करें? देखें एक लीडर की ये भी क्वालिटी होती है, ठीक है, ये भी बहुत अहम क्वालिटी है, मुशाविरत, शाविर, शीन, सॉरी, शीन वाव रा इसके रूट लेटर हैं। कंसल्टेंसी, कंसल्ट करना, मशवरा करना। तो शाविर यहाँ पर हुक्म दिया अल्लाह ने, हुक्म अम्र है, ऑर्डर है, कमांड है, इम्पेरेटिव है। अल्लाह ऑर्डर दे रहे हैं, क्या ऑर्डर दे रहे हैं? शाविर, मशावरत कीजिए, व और मशवरा कीजिए, कंसल्ट, मतलब आप एक लीडर हैं, आप एक उनके अमीर बने हुए हैं, तो आप क्या करें? उनको भी अपनी राय मशवरे में शामिल कीजिए, उनका भी ओपिनियन लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुछ मामला होता था, जंग का मामला हो जब या कोई ऐसे बड़े मामलात होते हैं, तो उसमें सहाबा कराम की से क्या करते थे? मशवरा लिया करते थे। जंग औद से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया था, कहा था कि हम जंग अंदर से रहकर करें, मदीने के अंदर रहकर करें या बाहर जाए। सहाबा कराम ने कहा था या रसूल अल्लाह हम तो शहीद होना चाहते हैं, हम क्यों अंदर रहकर मदीने में करेंगे, हम तो खुले मैदान में जंग करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा में गए, हजरत आयशा के हुजरे में से निकले और वो जो जंग का जो पूरा ड्रेस होता है, जीरा बख्तर वगैरह सब पहन कर बाहर आए थे, सारे आर्मर्स वगैरह। और साहबा कराम को लगा कि अरे हमने गलत मशवरा तो नहीं दे दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि मदीने के अंदर से जंग की जाए, हमने कह दिया बाहर से। तो उन्होंने फिर कहा कि या रसूलल्लाह आप जो ठीक समझे आप वो करें, आप हमारी बात को वो ना करें। मतलब आपको अगर लगता है कि हमें जंग मदीने के अंदर रहकर करनी है तो ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक नबी के लिए ये ठीक नहीं कि वो एक मर्तबा जंग का जो लिबास है वो पहन ले फिर उसे उतारे। अब जब हमने वो कर लिया, अज़्म कर लिया, इरादा कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे? बाहर जाकर ही जंग करेंगे। तो सहाबा कराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा किया करते थे, और किसी भी मामले में मशवरा किया जाता है तो उस मशवरे से क्या होता है?
خیر ہی حاصل ہوتی ہے. کیوں حاصل ہوتی ہے؟ کیونکہ جب انسان مشورہ کرتا ہے تو اس سے سب کے جو دماغ ہوتے ہیں، سب کے سوچنے کی صلاحیت الگ ہوتی ہے، سب کی اپنی اپنی انٹلیکٹ الگ الگ ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کے بجائے دو، دو کے بجائے چار لوگ جب اپنے اپنے دماغ سے بات بتاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسی بات، کچھ نہ کچھ ایسا سلوشن نکل آتا ہے جس کا کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہاں البتہ مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ رب العزت نے لیڈر کو کہا کہ حکم دیا کہ مشورہ کرے، اپنے جو ماتحت ہیں، جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، ان سے مشورہ کریں. لیکن حکم کس کا چلے گا؟ امیر کا ہی چلے گا. مشورہ اوپینین لینا ہے، لیکن کمانڈ کون دے گا؟ جو لیڈر ہے وہی دے گا، حکم وہی دے گا جو لیڈر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا اور شاور مشورہ کیجئے، کس سے؟ ان سے، ان سب سے، ان صحابہ کرام سے. اینڈ کنسلٹ دیم. فی، فی میں حرف جر ہے. فی کا مطلب ہوگا میں، ان. کنسلٹ دیم، فی مطلب ان. کس میں؟ کس میں؟ معاملات میں. الامری، الامری ال سے شروع ہو رہا ہے. ال کا ترجمہ ہوگا دا انگلش میں. امر حمزہ میم را اس کے روٹ لیٹر ہیں، اردو میں اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے. امر مطلب دا میٹر، کسی بھی معاملے میں. ٹھیک ہے. کوئی بھی میٹر میں، کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں کیا کریں؟ مشورہ کریں. وہ اور شاور مشورہ کیجئے ہم ان سے، فی میں الامری معاملے میں. فَإِذَا پھر، دین سو تو، پس، پھر، دین. سارے ترجمے ہو سکتے ہیں. فا کا ترجمہ ہوگا پھر، دین. ایزا، ایزا کا مطلب ہوگا جب، وین. ٹھیک ہے. فا پھر، ایزا جب. عزمتا، عزمتا یہ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. ٹھیک ہے. عزم سے اس کے روٹ لیٹر ہیں عین، زا، میم. عزم اور تا، یہ جس طرح سے لنتا آیا تھا اوپر، کنتا آیا تھا اوپر، اسی طرح عزمتا پاسٹ ٹینس ہے. تا کا مطلب ہوگا آپ. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یو. اور تا عزم مطلب ڈیسائیڈ کرنا، کسی بھی معاملے کو عزم کر لینا، ڈیسائیڈ کر لینا، پختہ ارادہ کر لینا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تا مطلب آپ، عزمہ عزم کر لیں، پختہ ارادہ. اگر آپ پختہ ارادہ کریں، یا پھر آپ کہیں کہ آپ عزم کر لیں. If you have decided, if you have decided یعنی مشورہ تو کیا. مشورہ کرنے کے بعد جو بھی معاملہ ڈسکس ہوا، ڈسکشن کے بعد جو ڈیسیجن لیا گیا، اس کے اوپر کیا کریں؟ جم جائیں. پھر اس ڈیسیجن سے، پھر اس عزم سے پھرے نہیں. پھر اذا جب عزم کر لیں، تا آپ، پھر جب پختہ ارادہ کر لیں آپ. فتوکل، پھر، دین حرف عطف ہے. مطلب پھر ہوگا یہاں پر. دین توکل اس کے روٹ لیٹر ہیں. توکل یعنی بھروسہ ہوتا ہے نا، واو کاف لام. توکل مطلب ٹرسٹ، پٹ ٹرسٹ. تو یہاں پر حکم دیا اللہ نے، حکم امر ہے، حکم امر آرڈر ہے. کیا کہا پھر؟ پٹ ٹرسٹ یعنی پھر توکل کیجئے، توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے. توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے. کس پر بھروسہ کیجئے؟ علی اللہ، علی پر، آن حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. علی پر، اللہ الف لام ہا، اللہ پر. اللہ حرف جر ہے، اس لیے اللہ کو پہلے پڑھیں گے، اللہ کو اردو میں بعد میں پڑھیں گے. اور انگلش میں ڈائریکٹ سیدھا پڑھ لیں گے اپون
on Allah. ٹھیک ہے. then put your trust on Allah. then put your trust on Allah. و اور شاور مشورہ کیجئے ہم ان سے فی میں الامری معاملے میں. مشورہ کرنے کے بعد پھر اذا جب عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، تا آپ پھر توکل بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے اللہ پر، اللہ پر توکل کیجئے. یعنی اب رزلٹ کے معاملے میں، جو نتیجہ آنا ہے اس کے معاملے میں اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے. اب ایسا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ مشورہ کرتے ہیں اور مشورے سے جو بھی بات نکلتی ہے، پھر اگر رزلٹ الٹا ہو جاتا ہے تو پھر دوسروں کے اوپر کیا کرتے ہیں، بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو تمہاری بات سنی تو یہ ہو گیا، اس سے تو ہم یوں کر لیتے، یوں کر لیتے. اللہ نے کہا نہیں، اب رزلٹ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کبھی کبھی انسان پوری تدبیر کرتا ہے، سارے اسباب اختیار کرتا ہے، سارے سورسز وہ کرتا ہے، لیکن رزلٹ ویسا نہیں آتا جیسا آنا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، انجام اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. انا بے شک، انا مطلب بے شک، انڈیڈ، اللہ مطلب اللہ، انڈیڈ اللہ، بے شک اللہ. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہے. بے شک اللہ یحب، یحب مضارع ہے، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ. با روٹ لیٹر ہیں اس کے. حب یعنی محبت، یعنی پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے یعنی پسند کرتا ہے. اللہ پسند کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے کس سے، المتوکلین. ال کا ترجمہ د ہوگا انگلش میں، میم کا ترجمہ ہوگا والا، اینا لگ گیا پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا، اینا کی وجہ سے والے ہو جائے گا، کیونکہ کسی بھی ورڈ کو جمع بنانا ہو تو مسلم، ایک مسلم، مسلمینہ بہت سارے مسلم. اسی طرح کافر، کافرینہ ایک کافر بہت سارے کافر. تو والا سے والے بن گیا. اور بیچ میں کیا بچ گیا، واو کاف لام روٹ لیٹر ہے. وکلا مطلب توکل، بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے. توکل کرنے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے، پسند فرماتا ہے. دوز ہو پٹ دیئر ٹرسٹ ان اللہ. جو اللہ رب العزت پر ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے. انا بے شک اللہ یا وہ حب محبت فرماتا ہے، المتوکلین توکل کرنے والوں پر، بھروسہ کرنے والوں پر. دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں ہم آیت کو. پھر اذا جب عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، تا آپ پھر توکل بھروسہ کیجئے اللہ پر، اللہ پر. انا بے شک اللہ یا وہ حب محبت کرتا ہے، المتوکلین the one who put his trust in اللہ. ٹھیک ہے، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں. دوبارہ سے دیکھیے. پھر بھی وجہ سے، ما جو اس وجہ سے، جو رحمت ہے، من سے اللہ سے، اللہ کی طرف سے. پھر جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے، لن نرم ہے، تا آپ لا لیے ہم ان کے لیے، یعنی آپ کے اندر نرم ہو گئے، آپ جینٹل ہو گئے ان کے لیے. وہ اور لو اگر کن ہوتے، تا آپ اور اگر آپ ہوتے، فظن یعنی سخت زبان، تند خو، غلیظ سخت، القلب دل، سخت زبان سخت دل، تو کیا ہوتا، لا یقیناً، انفدو واو الف وہ سب، فدا چھٹ جاتے، دور ہو جاتے، منتشر ہو جاتے، من سے حولی اطراف کا، آپ کے اطراف سے، یعنی آپ کے سراؤنڈنگ سے، اراؤنڈ یو، وہ سب دکھائی نہ دیتے. پھر اوفو درگزر فرما دیجئے، ان سے ہم ان سے، وہ اور استغفر سینتا مانگیے، طلب کیجئے، غفرا مغفرت، لا لیے ہم ان کے لیے، وہ اور شاور مشورہ کیجئے ہم ان سے، کنسلٹ دم فی میں الامری ان دا میٹرز، یعنی تمام معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے، فی میں الامری معاملات میں،
پھر معاملے میں پھر اذا جب عزم کر لیں آپ عزم کر لیں، یعنی آپ پختہ ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، پھر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے اللہ پر، اللہ پر، انا بے شک اللہ یا وہ حب محبت کرتا ہے، اللہ لکھا ہوا اسی لیے آپ کو یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ محبت فرماتا ہے، پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں پر، توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو۔ پھر اس وجہ سے جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ نرم ہو گئے ان کے لیے، اور اگر آپ ہوتے تندخو، سخت زبان اور سخت دل، یقیناً وہ سب چھٹ جاتے، منتشر ہو جاتے آپ کے اطراف سے، پھر درگزر کر دیجئے ان سے، اور مغفرت مانگیے ان کے لیے، اور مشورہ کیجئے ان سے معاملے میں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو بھروسہ کیجئے اللہ پر، توکل کیجئے اللہ پر، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں ہماری 3 آیتیں مکمل ہوئی، ایک مرتبہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن اور لا البتہ، ان اگر قتل کر دیے جاؤ تم سب فی میں سبیل راستے میں اللہ کے، او یا موت آ جائے تم کو، لا یقیناً مغفرت بخشش، من سے اللہ سے، اللہ کی طرف سے، اور رحمت خیر بہتر ہے، من سے ما جو اس سے، جو یا وہ وانون سب جمع کر رہے ہیں، اور البتہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں، یا تمہیں موت آ جائے، یقیناً اللہ کی طرف سے اور مغفرت اور رحمت اللہ کی طرف سے بہتر ہے اس سے جو وہ سب جمع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 158، اور لا البتہ، ان اگر موت آ جائے تم کو موت آ جائے، او یا قتل کر دیے جاؤ تم سب پیسو ہے، لا یقیناً الی طرف اللہ ہی کی طرف، تا تم واؤن سب حشرہ جمع کیے جاؤ گے، تم سب اللہ ہی کی جانب جمع کیے جاؤ گے، اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا موت آ جائے، اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تم سب، یقیناً بے شک البتہ اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جمع کیے جاؤ گے، گیدر کیے جاؤ گے، حشر کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 159، فَبِمَا، پھر اس وجہ سے جو رحمت ہے، من اللہ کی طرف سے، آپ نرم ہو گئے ان کے لیے، اور اگر آپ ہوتے تندخو، سخت زبان، سخت دل، یقیناً وہ سب منتشر ہو جاتے، دور ہو جاتے آپ کے اطراف سے، پھر درگزر کر دیجئے ان سے، اور مغفرت مانگیے ان کے لیے، اور مشورہ کیجئے ان سے معاملے میں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، پھر بھروسہ کیجئے اللہ پر، بے شک اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو۔ الحمدللہ 3 آیتیں مکمل ہوئیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔